تو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بر ہے، جو نیکی ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور اچھے اخلاق سے مراد صرف گفتگو کرنا نہیں ہے، معاملہ اچھا کرنا۔ آپ کا خاوند اور بیوی کا معاملہ ہے، اس میں حسن خلق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کیا کہ آپ کا اگر والد اور بیٹے کا رشتہ ہے تو والد اور بیٹے ہونے کے اندر حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے مزاج، اس کی عمر، اس کی نفسیات، اس کے جسم میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اور اس کے مزاج میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر اس سے بات کریں۔ یہ آپ کا ایک با اخلاق والد ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی ہونے کے با اخلاق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ ضرور پیش نظر رکھیں اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہوئے، والد سے بات کرتے ہوئے، والدہ سے بات کرتے ہوئے، کہ ان کی عمر کا جو تقاضا ہے، ان کی صحت کا جو تقاضا ہے، ان کے مزاج کا جو تقاضا ہے، انہوں نے ہماری جو ذمہ داریاں پوری کر رکھی ہیں، ہمیں عافیت اور آسانی اور آسائش فراہم کرنے کے لیے وہ جس تکلیف اور مشقت سے گزرتے ہیں، جس دباؤ سے گزرتے ہیں، ان کے اس سارے پس منظر کی رعایت ضرور کرو۔ اگر آپ کا تعلق استاد اور شاگرد کا ہے، آپ استاد ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے کہ آپ کے بچے آپ کا احترام کریں اور آپ کے بچے آپ کی بات پوری توجہ سے سنیں اور سارا کچھ کریں، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو آپ کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ یہ آپ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، تجربے میں بھی چھوٹے ہیں، پختگی میں بھی چھوٹے ہیں، ان کی عمر کی کمی اور تجربے کی کمی اور پھر ان کی عمر کا وہ خاص حصہ جس کے اندر لاؤبالی پن ہوتا ہے، آپ کو اس کی رعایت کر کے ان کی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ نے صحابہ کو یہ کہا ہے، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ اس کے بچے اگر اس سے کچھ پوچھتے ہیں، ایک دفعہ پوچھتے ہیں اور وہ سمجھاتا ہے اور وہ نہیں سمجھ پاتے، اور دوسری دفعہ پوچھتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو یہ اس کے اخلاق کی کمی ہے، یہ حسن اخلاق نہیں پائے۔ اخلاق تو شاید پائے جاتے ہوں لیکن حسن اخلاق نہیں پائے جاتے۔ آپ اگر شاگرد ہیں اور آپ اپنے استاد سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا استاد کسی موقع پر خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی پہلو کے آپ کو کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جو آپ کی طبیعت پر بوجھ کا باعث بن جاتا ہے، آپ کو ناراض کر دیتا ہے، آپ پر غصے ہو جاتا ہے، کوئی ایسا تبصرہ کر دیتا ہے، تو اس استاد کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج کوئی ایسی بات اس سے مل گئی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے تو اس سے بہت ساری خیر بھی ملی ہے۔ اس خیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو میں نے آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت ہے، میں نے بتایا کہ آپ کے معاشرتی تعلقات ہیں، آپ کا والد اور والدہ کا تعلق، خاوند اور بیوی کا تعلق، باپ بیٹے کا تعلق، بیٹی ماں کا، باپ اور بیٹی کا، بیٹی اور بھائی کا، اور یہ سارے تعلقات جو آپ کے ہیں، ان سارے تعلقات کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ